خلفائے راشدین، لیکچر نمبر 13۔ موضوع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک روایت وقت آئے گا کہ عرب کی یہ دھرتی سونا اگلے گی۔ آج ہر پہاڑ کے نیچے سے سونا نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تیل ہے۔ 1944 میں یعنی آج سے 50 سال پہلے پورے سعودی عرب میں ایک گاڑی بھی نہیں تھی اور گدھوں پر ڈاک تقسیم ہوتی تھی۔ یہ نواب آف بہاولپور 1945 میں حج کرنے گیا۔ اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں جو بحری جہاز پر رکھ کر لے گیا۔ شاہ سعود نے سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے فیصل کے باپ نے بندرگاہ پر آ کر اس کا استقبال کیا۔ نواب آف بہاولپور کا اور کہا کہ دیکھو کتنا بڑا نواب آ رہا ہے جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ پورے عرب کے لوگ گاڑیاں دیکھنے باہر نکلا۔ کھچروں پر سواری ہوتی تھی۔ 1944 میں 50 سال پہلے، اور جب نواب آف بہاولپور نے حج کر لیا تو سلطان عبدالعزیز ابن سعود ساتھ تھا۔ جب آخر میں وہ رخصت ہونے لگا تو سلطان نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک گاڑی ہمیں دے دیں، اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ تو سلطان نے کہا، آپ والی حرمین ہیں، آپ نے مانگی ہے چیز، میں 2 گاڑیاں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے 2 گاڑیاں دے دی۔ اب دیکھو وہ نواب آف بہاولپور میں ہے، یہ عباسیوں کی اولاد ہے اور ان کی اولاد جائیداد کے جھگڑے میں تباہ ہو گئی، اور ایک گاڑی بھی پورے پاکستان میں اور ہر شہزادہ سعودی کے پاس گاڑی ہے۔ 1944 میں وہاں گدھوں پر ڈاک تقسیم ہوتی تھی اور وہاں سے اب ہر جگہ سے تیل نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ساری زندگی جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ دولت بنائی تھی، ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لٹائی۔ اونٹوں کی قطاریں لٹائیں، دولت لٹائی، پیسے لٹائے، ان کی راتیں مصلی پر گزرتی تھی۔ ایک حضرت عثمان غنی ہیں اور ایک عثمان ابن مظعون ہیں، یعنی ان کی بات ان کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تو اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتی، تجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو اس بی بی نے کہا کہ میں کس کے لیے کپڑے پہنوں، میرا خاوند تو سارا دن اور ساری رات مسجد میں رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، میں کس کے لیے اچھے کپڑے پہنوں، کس کے لیے خوشبو لگاؤں۔ تو حضور کو حضرت عائشہ نے بتایا۔ حضور نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ تیری بیوی کا تجھ پر حق نہیں، تیری آنکھوں پر تجھ پر حق نہیں، تیری جان پر تجھ پر حق نہیں۔ جاؤ پہلے جا کر لوگوں کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آؤ، پھر ساری رات جاگو جو وقت بچ جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی تو ان کے کپڑوں پر خوشبو تھی، اچھے کپڑے زیب تن تھے۔ فرمایا میرے خاوند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ساری رات رو کر کہا، میری عبادت بھی محمد مصطفیٰ کے حکم کے تابع ہے، میں تو نبی کے اشارے کے بغیر عبادت بھی نہیں کرتا، جو حکم نبی کا ہے سر تسلیم خم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ ہے کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں یکے بعد دیگر، اور دوسری بات کہ عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ دیا، ٹکٹ، ٹھیک ہے نا،
اور تیسری بات ہے کہ عثمان غنی کو نام لے کر نبی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، آج کے بعد اگر تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حصے میں نہیں لکھا بلکہ عثمان غنی کے حصہ میں لکھا تھا۔ عثمان غنی اسلامی تاریخ کے وہ جلیل القدر انسان ہیں جن کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی فضیلت اسلام میں مسلم ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں حضرت عثمان کی زندگی کے ابتدائی واقعات بیان کیے تھے اور بیت الرضوان کا واقعہ آئندہ لیکچر میں ہوگا۔ گزشتہ لیکچر میں جو باتیں ہم نے کی ہیں میں اس سے آگے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس میں حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب اور ان کے بارے میں اسلام کی ایک بے مثال روایت اور حضور کی طرف سے ان کے ساتھیوں محبت اور اخوت کا اعلان تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی کی یہ دونوں فضیلتیں ہیں کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جن کی وجہ سے آپ کو نورین کہا جاتا ہے، نورین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو ذوالحجر تین بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایسے فضائل ہیں جن کی بنا پر حضرت عثمان غنی کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ ان باتوں میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا شریک نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی تاریخ کا یہ شاندار واقعہ جس کا نام بیت الرضوان ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اب پیش کروں گا۔ حضرت عثمان نے سخاوت کے دریا بہا دیے، دولت اسلام کے لیے اتنی لٹائی کہ اللہ کے رسول کو یہ فرمانا پڑا غزوہ تبوک میں کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی غلطی بھی کرے گا تو وہ عثمان غنی کے نامہ اعمال پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ اعزاز بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا بلکہ عثمان غنی کے حصہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں عثمان سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کیا، ان کی گھبراہٹ اور دل کے خوف کو اللہ نے ختم کر ڈالا اور ان کے لیے بہت جلد بڑی فتح کا فیصلہ کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے صحابہ کرام، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کا مال تمہیں دوں گا اور تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی انہیں، اور آگے فرمایا آج تم جن پر قابض نہیں ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بیان۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ ساز واقعہ نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں گئے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال میں آپ نے مکہ میں تبلیغ فرمائی، 13 سال آپ نے مکہ میں تبلیغ فرمائی۔ صحابہ نے آپ کو پریشانیوں اور مشکلات میں دیکھا اور مشرکین مکہ نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل جا۔ اس حکم کی تعمیل میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 6 سال گزر گئے۔ حضور کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ میں کعبہ کی زیارت کروں، میں کعبہ کی زیارت کروں، میں کعبہ میں عمرہ کروں، طواف کروں، لیکن مکہ پر کافروں کے قبضہ مکہ تو کافروں کے قبضہ میں تھا۔ مشرکین مکہ کی ایک قوت اور حکومت تھی۔ پہلے ابو جہل ان کا سردار تھا، پھر ابو سفیان سردار ہوا۔ حضور کے دل کی وہ خواہش دل میں رہی۔ 6 سال جب گزر گئے تو ایک رات حضور نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت کر کے مکہ کی طرف جا رہا ہوں اور 1450 صحابہ کا قافلہ میرے ساتھ ہے۔ یہ خواب پیغمبر نے دیکھا اور آپ کو معلوم رہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔
رات کو خواب آیا، صبح حضور نے اعلان فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینے سے مکہ پہنچوں اور عمرہ کروں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اعلان سنتے ہی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ 6 سال گزر گئے تھے کعبہ کو دیکھے ہوئے، ہر آدمی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، ہر آدمی نے کپڑے سنبھالے، سواریاں تیار کیں، احرام بنائے اور 1450 صحابہ کی جماعت پیغمبر کے ساتھ عمرے کی نیت سے چل پڑی۔ مدینے سے باہر نکل کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور احرام باندھ لیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اتنے لوگ جہاں تشریف فرما ہوں، اس وقت جب احرام باندھا گیا حضور کو پتہ تھا کہ میں کعبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، پتہ تھا کہ نہیں حضور تو اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، طواف اور عمرہ کروں گا، لیکن آپ آگے نہیں جا سکے، خانہ کعبہ کا طواف اسی سفر میں نہیں کر سکے۔ لیکن نیت کیا تھی؟ اگر پیغمبر عالم غیب ہوتے تو آج یہاں سے سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور احرام باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احرام تو احرام کعبہ میں داخلے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کے سارے خزانے پروردگار عالم کے پاس ہیں، غیب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز دینے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بکس MP3 کو سننے والوں، 1450 صحابہ کے ہمراہ آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ کئی دنوں کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ سے 8-10 میل پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا مکہ میں داخل کس طرح ہوا جائے۔ وہاں حکومت ابو سفیان کی تھی جو امیر المعاویہ کے والد ہیں، اور خود ابو سفیان بھی بعد میں پیغمبر کے صحابی بنے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن بیعت الرضوان کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک وافد ایک سفیر کی قیادت میں مکہ بھیجیں اور ابو سفیان سے عمرہ کی اجازت حاصل کریں۔ حضور نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری رائے یہ ہے کہ تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے مکہ جانے سے انکار نہیں ہے، لیکن میں بڑا سخت آدمی مشہور ہوں، میں نے مشرکین مکہ سے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، میں جب وہاں پہنچوں گا تو میرے کئی دشمن کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملنی بھی ہوئی تو میری وجہ سے اجازت نہیں ملے گی، بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو بھیجیں۔ حضور نے فرمایا کس کو بھیجوں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا میں ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں، آپ اسے سفیر بنا کر بھیجیں کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا عثمان غنی ہے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے سفیر ہو۔ کوئی پاکستان کا سفیر ہوگا، کوئی امریکہ کا سفیر ہوگا، کوئی انڈیا کا سفیر ہوگا، اور وہ سفیر کسی حکومت سے معاہدہ کرے، حکومت اسے تسلیم کرتی ہے۔ آج کل ملکوں کے سفیروں کی بہت اہمیت ہے، لیکن عثمان غنی محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے، پیغمبر کا سفیر ہے، دنیا کے سب سے بڑے سردار کا سفیر ہے، کائنات کے رسول کا سفیر ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تم میرے سفیر بن کر جاؤ۔ عثمان غنی سفیر بن کر وہاں پہنچے، سردار مکہ ابو سفیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ابو سفیان نے کہا عثمان تم بڑے شریف آدمی ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، تمہاری شرافت پر کسی کو کوئی کلام نہیں، لیکن اے عثمان تمہارے پیغمبر کو میں مکہ داخل ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں دے سکتا، البتہ تمہیں اجازت ہے جتنا جی چاہے طواف کرو، جتنے چاہو عمرے کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا عمرہ اور طواف بہت بڑی عبادت ہے، سعادت ہے، لیکن میں اپنے آقا مولا کی مرضی کے بغیر یہ عبادت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ عبادت بھی وہی ہوتی ہے جس میں محمد مصطفیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ میں اس لیکچر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔